دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند سے بلند صلوات کی تلاوت کیجیے۔ ہے اجازت کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ پہلی مرتبہ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ عشق ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو پر امید اس پاک مقام پہ کھڑا ہوں کہ آپ مجھے دعا بھی دیں گے اور میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ بس یہ جتنے نوجوان چہرے یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ تھوڑی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دینا، بزرگ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے دعا کر دینا۔ صرف چند لمحوں کی گفتگو کا آغاز ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے، مگر جتنی دیر بھی میں ذکر حسین ابن علی کروں، آپ کی توجہ کا محور اور مرکز صرف اور صرف ذکر حسین ابن علی ہی ہونا چاہیے۔ بھائی جان تھوڑی تھوڑی کوشش کیجئے گا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بزرگوں گفتگو کا آغاز کر دیا ہے کہ میں نے اس منبر حسین ابن علی سے کہا درود کی تلاوت کرو، تو بندوں نے نہ بڑی آہستہ سے درود کو پڑھا۔ بڑی آہستہ سے پڑھانے کی وجہ کیا تھی؟ یا تو انہیں درود کی فضیلت کا نہیں پتا، یا یہ دل سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ بھائی جان میں درود کی فضیلت پڑھتا ہوں، اسی سے گفتگو کا آغاز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا درود کی تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس کے اس بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جان خلا سے پہلے فلک پر، پہلے فلک سے دوسرے فلک پر، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر، تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر، جب اسی طرح خوشبو عالم افلاک میں پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں، او ملائکہ یہ تسبیح چھوڑو، یہ سجدے سمیٹو، یہ رکوع تمام کرو، چلو زمین پر حسین کی مجلس شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، سارے حلالی حدوچے حیدری، چلو زمین پر حسین کی مجلس شروع ہو گئی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، قبلہ اس وقت جس ذکر میں ہم سب تشریف فرما ہے نا، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ بات بچہ بھی جانتا ہے، لیکن ایک نئے انداز میں آپ کے دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھائی جان وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جان آپ سلامت رہیں، آپ کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے، نہ ہی زمانہ کسی ذکر سے پریشان ہوتا ہے۔ بزرگوں حالانکہ حیران کی پریشانی اور گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ اس ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، جبکہ اس ذکر میں ظالموں کا تذکرہ ہی نہیں۔ بھائی جان یہ تو ذکر ہے ہی معصومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ اور پوری کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہمارے اس ذکر میں ہوتا کیا ہے؟ بھائی جان ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ ذکر بزرگوں کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، ذکر کسی کا لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ بھائی جان پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ جب اتنے پاک و پکیزہ ذکر ہماری ان مجلس عزا میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟
پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے نہیں خبر کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا جس بندے کے سینے میں دل دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے اور یہ جملے اپنے لوہے دل پر نقش کر لے۔ بھائی جان بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجلس اعظام میں آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی۔ جاگنا ایک نتیجہ دینے لگا ہوں بھائی جان، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو ابو جاہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا تو خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسین شہید کربلا کا ذکر ہوگا تو پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جتنے قاضی شہنشاہ کے نوکر بیٹھے ہو، جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم کو دیکھ کے مر جانے والوں کو زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھے حیدری حیدری حیدری۔ پھر علم کو دیکھ کے مر جانے والوں کو